الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون. والصلاة والسلام على أسد الرسول وأقل العقول كنز الكنوز ورمز الرموز حقيقة الكتاب وسر الألباب شرف الأشراف وكنه الألقاب هادينا عن الضلالة ومخرجنا من الجهالة سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا ومربينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أعطاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوات محمد محمد آل محمد صلوات اس مجلس کی قبولیت کے لیے معصومین کے تشریف آوری کے لیے اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے اور مرحومہ کے درجات میں بلندی کے لیے گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرماتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم اس فکر میں ہی تھے کہ کیا پڑھا جائے اور کس رخ سے آج کی گفتگو. بہرحال ہمارے بھائی کی فرمائش ہے، اس کو بھی ہم کچھ حد تک پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ منوان تو ساری باتیں نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن کچھ باتیں اور یہ کہ جو حضرات وہاں شوستری وہاں بارگاہ میں مجالس سماعت فرما رہے تو ان کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ پورا جو ہے وہ سب کچھ وہ منوان وہی دہرا دیا گیا اور فرمائش بھی پوری ہو جائے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ باتیں جو وہاں بیان ہو چکی ہیں وہ آپ کی خدمت میں چونکہ حکم ہے ہم جو ہے وہ پیش کیے دیتے ہیں، اور کچھ باتیں جو وہاں دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی نہیں پڑھ پائے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، مشہور و معروف آیت ہے سورہ مبارک بنی اسرائیل کی. خدا بند عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، نوافل شب پڑھا کیجئے، تہجد پڑھا کیجئے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ان قریب آپ کا پالنے والا آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. رات کے کچھ حصے میں نماز شب پڑھیے. خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے جو اس سے قبل کہہ چکا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اتنی عبادتیں مت کیا کیجیے. جب بات نماز شب کی آ رہی ہے اور رسول کی نماز شب کی آ رہی ہے، وہ خدا اس انداز سے جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ رات کے ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے حصے میں تہجد پڑھا کیجئے.
نوافل شب ادا کیا کیجئے. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب آپ کا پالنے والا آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود کا مطلب محمود کا مقام. مقام محمود کا مطلب محمود کا مقام. محمود کیا ہے؟ تو خداوند عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے محمود. محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی حمد کی جائے وہ ہے محمود. بہت توجہ، بہت توجہ. آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت خدایا تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ. جس کی حمد کی جائے وہ ہے محمود، اور جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے وہ ہے محمد. لغوی طور سے، لغت کے اعتبار سے جس کی تعریف ہو وہ ہے محمود، جس کی بہت زیادہ تعریف ہو وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ بندوں پر سوائے خدا کے کسی اور کی حمد کرنا بندوں کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اب دیکھیے یہ قانون تو بندوں کے لیے ہے نا، ہمارے آپ کے لیے ہے. اللہ پہ کون سا قانون لگتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ پہ قانون لگائے؟ کون ہے جو خدا پہ قانون لگائے؟ خدا پہ کون سا قانون لگے گا؟ لیکن ماننا پڑے گا کہ چونکہ نام اس نے رکھا ہے اور نام کے معنی ہوتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو پھر ماننا پڑے گا کسی نے تو ان کی ایسی حمد کی ہے کہ ان کا نام محمد پڑا ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر ساری کائنات جمع ہو کر خدا کی حمد کرنا چاہے، کیا خدا کی حمد کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ بھائی بتائیے، ادا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر خدا کسی کی حمد کر دے اور کسی کی تعریف کر دے، حق ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا؟ سارا زمانہ مل کے جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمود ملائے اعلیٰ میں جس کی ثنا کرے اسے محمد کہتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآلہ. اب اسی لیے دیکھیے جو باتیں نہیں بھی پڑھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اسی لیے مرحوم علامہ نسیم امروی رحمہ اللہ ان کے مرثیے کا کہ ایک بیت سنیا. لوگ کہتے ہیں صاحب رسول اللہ کی ثنا نہیں ہوتی، رسول اللہ کی ثنا نہیں ہوتی، ان لوگوں کیا تو فضائل رسول نہیں پڑھے جاتے. ارے آپ نے سنے ہی کہاں ہے؟ ابھی آپ ہماری بزموں میں کتنا بیٹھے ہیں، آپ ہماری نشستوں میں کتنا آئے ہیں. رسول کی ثنا کرنا کیا بیت واقعی یا عین حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر. اگر کر پاؤ، کار کہتے ہیں کام کو، تو فرماتے ہیں محبوب، بیت ہے دو مصریں سنیے، فرماتے ہیں محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر. کار خدا ہے، کار خدا کر سکے تو کر. صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد کار خدا کر سکے تو. مقام محمود کا مطلب کیا ہوا؟ محمود کا مقام. بس سنیے گا، محمود کا مقام. ممبر صاحب ممبر کا مقام ہے. قیامت کے دن ایک مقام ہوگا جس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. اب پریشان مت ہوئیے گا، محمود کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ مقام ممبر یعنی صاحب ممبر کی جگہ. تو مقام محمود کا مطلب کیا ہوا؟ پریشان مت ہوئیے گا، کیا بات ہے؟ مقام محمود کا مطلب کس کی جگہ ہوئی وہ؟ اچھا کچھ لوگ تو مانتے ہی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ دکھائی دے گا. جو مانتے ہیں ہم سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ اگر خدا کا دکھنا اچھی بات ہے تو پھر خدا قیامت ہی کے دن کیوں دکھائی دے گا؟ دنیا میں بھی اس کو دکھائی دینا چاہیے.
اور اگر دنیا میں دکھائی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے خدا کی ذات کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دکھائی دے، تو نہ یہاں دکھائی دے گا نہ وہاں دکھائی دے گا۔ جب کہہ دیا لن ترانی تو پھر لن ترانی نہیں دیکھا جا سکتا تو پھر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات پر محمد وآل محمد۔ آئیے آئیے شاہد بھائی آئیے، خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ سنیے 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 کہ جو ہے وہ لن ترانی کا معاملہ تو نہ یہاں دکھائے نہ وہاں دکھائی دے گا۔ تو مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ محمود کا مقام۔ اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے کل بھی عرض کیا تھا، فرمایا جو میں دوہرا رہا ہوں کہ خدا جانے جن کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ دکھائی دے گا، خدا جانے ان کے دل پہ اس وقت کیا گزرے گی جب وہ دیکھیں گے کہ مقام محمود پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے مقام محمود پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اب وہاں پر دیکھیے دنیا سے زیادہ خطرناک معاملہ ہونے والا ہے اس موقع پر۔ آپ وہاں پر اس سے زیادہ، چونکہ اب سن رہے مقام محمود، محمود نام خدا کا، وہاں صاحب مقام محمود بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ تنہا بیٹھے رہیں، اگر صاحب مقام محمود یعنی ہمارے نبی ہمارے رسول وہاں پر تنہا بیٹھے رہیں تو پھر صرف جو ہے وہ غیروں کے عقیدے پہ ضرب نہیں آئے گی۔ جو دنیا میں یہ کلمہ پڑھتے رہے کہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ، خدایا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اگر رسول کو تنہا مقام محمود پہ دیکھ لیا تو اچھے اچھوں کے عقیدے جواب دے جائیں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس وقت اس مقام پر توحید بچانے کے لیے کوئی رسول کا شریک بن کے رسول کے ساتھ مقام محمود پہ بیٹھا ہو۔ تو کون آئے گا اس وقت رسول کے شریک رسالت بن کے مقام محمود پر رسول کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ وہی آئے گا جس نے یہاں پہ توحید بچائی ہے، وہی وہاں پہ بھی توحید بچائے گا۔ کون ہوگا؟ وہ نفس رسول، وہ جان رسول، وہ روح رسول، وہ وسیع رسول، وہ خلیفہ رسول، وہ روح رسول، وہ نفس رسول۔ کون آئے گا؟ ہمارا مولا آئے گا، رسول کا خلیفہ آئے گا، ان کا وسیع آئے گا، ان کا شریک نور آئے گا۔ عجیب منظر ہوگا صاحب قیامت کے میدان میں، مقام محمود یعنی لا الہ الا اللہ کی مسند پہ ایک طرف محمد الرسول اللہ موجود ہوں گے، دوسری طرف علی ولی اللہ موجود۔ مقام محمود علل الشرائع میں، اب یہ نہیں پڑھا تھا وہاں پر، اب یہاں چونکہ وقت نہیں تھا تو یہاں پڑھے دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ علل الشرائع میں موجود ہے، شیخ صدوق نے نقل کیا کہ جب مقام محمود پر، میں خلاصے کے طور پر روایت درس کر رہا ہوں، میں نے عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، صرف خلاصہ نقل کر رہا ہوں۔ جب رسول اللہ، کیوں اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے؟ جب رسول اللہ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا عرصہ محشر میں جو ان کی ثنا نہ کر رہا ہو۔ دیکھیں مجبوری کے عالم میں کوئی جس دنیا میں کی ہو نہ کی ہو، کرہن و توان، چاہے کراہت کے ساتھ کرے چاہے مائل با اطاعت ہو کے کرے، کرنی تو ہے سب کو ثنا۔ دنیا میں جو کہتے ہیں کب تک فضائل پڑھے جائیں گے، کتنا یہ فضائل بیان ہوں گے، کتنے فضائل پڑھے جائیں گے، اگر دنیا میں دیکھیں بہتر ہے کہ دنیا میں فضائل پڑھنے کی سننے کی انسان عادت ڈال لے، کیونکہ اگر یہاں پہ عادت نہیں رہے گی تو وہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ مقام محمود کو دیکھ کر کام تو یہی کرنا ہے، فضائل ہی پڑھے جانے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مقام محمود ہے کیا؟ تو روایات اہل بیت میں مقام محمود کی جو وضاحت وارد ہوئی ہے وہ ہے مقام محمود یعنی مسند شفاعت۔ مقام محمود یعنی مسند رسول اللہ شافع محشر ہے، مسند شفاعت پہ تشریف فرما ہوں گے۔ مقام محمود کے مالک و مختار ہے رسول اللہ۔
آیت پر آئیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، نماز شب پڑھا کیجئے، عَسَىٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا پالنے والا آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یعنی اس آیت میں مقام محمود یعنی جو مسند شفاعت ہے اس کا سیدھا رشتہ رسول اللہ کی نماز شب کے ساتھ بتلایا گیا ہے، اس کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ہی آیت میں رسول کی نماز شب کا بھی ذکر ہے اور مقام محمود کا بھی ذکر ہے۔ مقام محمود یعنی مسند شفاعت۔ سوچتا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں رسول کی نماز شب اور مقام محمود کو خدا بند عالم نے جمع کر دیا۔ ہم جیسے کا کلام ہوتا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، ابس کلامی ہو گئی ہو، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ مقام محمود کا کچھ تو رشتہ ہوگا نماز شب کے ساتھ، پیغمبر اسلام کی نماز شب کے ساتھ۔ تو جب غور کیا، کتابیں دیکھی تو یہ راز سمجھ میں آ گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ راز فاش ہو گیا۔ عزیزان گرامی مجھے بتائیے، رسول اللہ نماز شب پڑھا کرتے تھے، خدا ہم سب کو بھی توفیق نماز شب عطا فرمائے۔ ان کی نماز شب کے صدقے میں عزیزان گرامی رسول نماز شب پڑھتے تھے، لیکن مجھے بتائیے رسول اپنی نماز شب کہاں پڑھتے تھے؟ غور فرمائیے گا، یہ بات قابل توجہ ہے، غور کیجئے گا اس پر، یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اللہ اپنی نماز شب کہاں پڑھتے تھے؟ رسول خود کی نماز شب کہاں پڑھتے تھے؟ آپ جائیے مسجد کوفہ، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد کوفہ میں جو مختلف مقامات ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ مقام بھی موجود ہے جہاں مولا کائنات اپنے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ مولا کی محراب بھی موجود ہے جو مقام ضربت ہے، جہاں پر جو ہے وہ مولا اپنی جو ہے وہ واجبات ادا کیا کرتے تھے۔ تو مقامات موجود ہیں کہ مولا اپنی مستحب نمازیں کہاں پڑھتے تھے، واجب نمازیں کہاں پڑھتے تھے۔ سوال ہے، اور سوال کا جواب امت کے پاس تو ہونا چاہیے کہ رسول اللہ جن کا نماز شب کے ساتھ خصوصی رشتہ ہے خدا بند عالم نے ان کے لیے یہ آیت خاص طور پہ رکھی ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَكَ، آپ پر ہے کہ رات کے حصے میں تہجد پڑھیں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا پالنے والا آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ وہ صاحب مقام محمود، وہ صاحب مقام محمود رسول اپنی نماز شب کہاں پڑھتا تھا؟ بھائی غور فرمائیے گا، اگر بات پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں مرحومہ کے لیے بہترین مثال ثواب ہے۔ رسول اللہ اپنی نماز شب کہاں پڑھتے تھے؟ مولا کائنات مسجد کوفہ میں وہ مقامات موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ رسول اپنی نماز شب کہاں پڑھا کرتے تھے؟ تو شاہد بھائی خدا آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، ابھی آپ تشریف لائیں، آپ گواہی دیجئے، اور جو حضرات مدینے جا چکے ہیں وہ گواہی دے، اور بہرحال خدا ہم سب کو بھی جانا نصیب فرمائے۔ آپ ذرا مدینے جو جا چکے مدینے، وہ ذرا مدینے کا نقشہ اپنے دماغ میں لائیں، اور میں اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ اپنی نماز شب کہاں پڑھا کرتے تھے۔ مختلف حجرے ہیں رسول اللہ کے، ان حجروں میں پڑھتے تھے، یا مسجد النبوی میں پڑھتے تھے، یا الروضۃ من ریاض الجنہ جو خصوصی مقام ہے رسول اللہ کی قبر اور ان کے منبر کے درمیان، جنت کے باغوں میں سے جو باغ ہے اس مقام پر رسول اللہ اپنی نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے رسول اپنی نماز شب؟ تو میں آپ کی خدمت میں نے اس وقت بھی حوالے دیے تھے، ابھی پھر حوالے دے رہا ہوں، اپنے پرائے دونوں جگہ آپ کو یہ بات مل جائے، یعنی علامہ سمودی شافعی نے بھی اس کو، جو عامہ میں سے ہیں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ مقام تہجد پیغمبر اسلام کیا تھا۔ اب ذرا ہلکا سا جغرافیہ وہاں کا دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو اپنے جو حضرات جا چکے ہیں وہ دماغ میں لائیں، اور جنہوں نے ابھی تک جو نہیں پہنچے ہیں وہ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم آج کی مسجد النبوی میں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، مجھے 2 سے 3 منٹ دیجئے، پھر نتیجہ آئے گا، یقیناً پھر آپ دعاؤں سے نوازیں گے، لیکن اس وقت تک میرے ساتھ بنے رہیے گا، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر مت ہوئیے گا۔ آج کی مسجد النبوی میں جب ہم ریاض الجنہ میں جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں اس سے جسٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دروازہ ہے اسے مقام جبرائیل کہتے ہیں، وہ باب جبرائیل ہے۔ خود ہی یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ وہ مقام جبرائیل، وہ باب جبرائیل کہاں کھلتا ہے؟ اس دروازے سے جو کہ ابھی بند ہے۔ اگر اس دروازے سے کبھی انٹری پاسبل ہوئی اور آپ اس دروازے کو عبور کر پائے تو آپ جس جگہ کھڑے ہوں گے
وہ جناب زہرا کا گھر ہے، وہ خانہ حضرت زہرا ہے، وہ شہزادی کونین کا مکان ہے، وہ بیوی کا گھر ہے۔ جس دروازے سے آج انٹر ہو رہے ہیں اس سے آپ انٹری اگر آپ داخل ہوں گے تو قبلے کی طرف، جدھر قبلہ ہے، جس رخ پر قبلہ ہے۔ دیکھیے اکثر ہمارے یہاں جو روایات میں وارد ہوا ہے کامل و زیارات میں، مثلا یہ جملہ، یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ جب کربلا کی زیارت کے لیے جاؤ، ظاہر سی بات ہے قبر امام کو پشت کر کے نماز، کیا نماز ہے، یعنی حقیقت نماز کو آپ پشت کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے تو کیا طریقہ ہے؟ تو اجعل لہو قبلتن، یہ کامل و زیارات کے جملے ہیں کہ سید الشہداء کی قبر کو قبلہ قرار دو۔ تو کیا مطلب قبلہ قرار دو؟ اگر قبلہ اس طرف ہے، قبر اس طرف ہے، تو کیا اس طرف نماز پڑھے؟ تو نہیں، طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس رخ پر قبلہ ہے اسی، بلا تشبیہ، اب اس منظر کو ذرا محسوس کیجئے گا، جس رخ پر قبلہ ہے اسی رخ پر قبر معصوم ہو، اور یہ مطلب ہے قبلہ قرار دینے کا، جس رخ پر قبلہ ہے اسی رخ پر قبر معصوم ہو۔ کیوں؟ تاکہ شریعت اور حقیقت ایک ہو جائے۔ یہ مطلب ہے قبلہ قرار دینے کا، یہ مطلب ہے قبلہ قرار دینے کا۔ تو رسول اللہ اپنی نماز شب کہاں پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ جب آپ ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے، آج داخل ہوں گے، جدھر شہزادی کونین کا گھر ہے، جہاں اصحاب صفہ کا مقام ہے، کہ جہاں اصحاب صفہ وہ افراد، ایک چبوترا تھا جس کو اہل صفہ جہاں رہتے تھے، وہ اصحاب رہتے تھے کہ جن کا گزر بسر سیدہ کی روٹیوں پہ ہوتا تھا، وہ اصحاب رہا کرتے تھے۔ وہ جو اصحاب صفہ کا مقام ہے اسی کے پاس آپ اگر آج ان روایات کے مطابق آپ اس جگہ کو لوکیٹ کرنا چاہیں تو جو سمجھ میں آتی بات کہ یہی کہیں آس پاس اسی ایریے میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جس رخ پر قبلہ ہے اسی رخ پر شہزادی کونین کا گھر ہے۔ پھر سنیے، جس رخ پر قبلہ ہے اسی رخ پر جناب زہرا کا گھر ہے، جس رخ پر قبلہ ہے اسی رخ پر وہ گھر ہے جس گھر میں شہزادی کونین رہا کرتی تھی، اور میں نے حوالے دے دیا آپ کو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ اپنی نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ آپ غور ہی نہیں فرمایا، یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اپنی نماز شب پڑھا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس رخ پر قبلہ ہے اسی رخ پر جناب زہرا کا گھر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ رسول بیت سیدہ کو اپنی نماز شب کا قبلہ بنا رہے ہیں۔ رسول بیت سیدہ کو، میں اور واضح کروں تاکہ سب کو بات پہنچ جائے، رسول بیت جناب سیدہ کو اپنی نماز شب کا قبلہ بنا رہے۔ کون رسول؟ علل الشرائع بڑی رئیس المحدثین شیخ صدوق نے نقل کیا، وہ رسول تو جب معراج کے سفر پہ گیا، جس آسمان پہ پہنچا، فرشتوں نے اس رسول کو قبلہ بنا کے سجدہ کیا۔ پہلے آسمان کے فرشتے ہو، دوسرے آسمان کے فرشتے ہو، تیسرے آسمان کے فرشتے ہو، تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے جو فرشتوں کا قبلہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کا گھر محمد کی نماز شب کا قبلہ اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ اب ذرا کچھ باتیں سنیے جو بہت ضروری ہیں، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ قبلہ کس کام آتا ہے؟ قبلہ توجہ کرنے کے کام آتا ہے۔ بہت توجہ سنیے گا، روایات میں وارد ہوا، یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہے، ہم خاکی خاطی بندے، ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ روایات میں وارد ہوا کہ نماز کا صرف اتنا ہی حصہ قبول ہے، خدا صرف اتنے ہی حصے کو قبول کرتا ہے جتنا حصہ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز کا
بے پناہ روایات اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں. صرف اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, کہتے تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور, ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. نہ نماز میں سرور ہے اور نہ دلوں میں حضور ہے, نہ حضور قلب ہے اور نہ وہ کیفیت ہے. نماز کا صرف اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے روایات میں کثرت کے ساتھ یہ مفہوم وارد ہوا ہے جتنا توجہ کے ساتھ پڑھا جائے. معصوم نے یہ بات بیان کی تو صحابی نے کہا, راوی کہہ رہا ہے فرزند رسول پھر تو میں ہلاک ہو گیا. کہ کیوں کہ مولا نماز پڑھتے ہیں اتنی جگہ خیالات جاتے ہیں کہ کیا کریں. امام نے فرمایا اسی لیے نوافل رکھے گئے ہیں کہ تمہارے واجبات میں جو کمی ہو وہ نوافل ان کمیوں کو پورا کر لیں. یہ ہمارے نوافل ہیں جو ہمارے واجبات کی کمی کو پورا کرتے ہیں. وہ آل محمد کے نوافل ہیں کہ خدا ان کے بدلے میں کہتا ہے ان قریب آپ کو مقام محمود دیا جائے گا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. کیا ہماری عبادتوں کا ان کی عبادتوں سے قیاس نہ. یاد رکھیے جیسے ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے ویسے ہی ہماری عبادتیں ان کی عبادتوں جیسی نہیں ہو سکتی. یہ بعض لوگوں کو جو فطور ہے نا یہ ان کو کہیں نہیں لے جائے گا. یہ نہ ان کو نماز ملے گی, نہ دنیا ملے گی, نہ آخرت ملے گی. صاحب ویسی نماز, ویسی نماز, ارے کون پڑھ پائے گا ویسی نماز؟ کون پڑھ پائے گا ویسی نماز جیسی نماز امیر المومنین نے پڑھی ہے, جیسی نماز جناب سیدہ نے پڑھی ہے. وہ امام جو خود زین العابدین ہے, جو خود سید الساجدین ہے, جو عبادت گزاروں کی زینت ہے, اتنے سجدے کیے کہ جو ہے وہ اتنی عبادتیں کی کہ سال میں 2 مرتبہ جو سجدے کے نشانات ہوتے تھے وہ کاٹے جاتے تھے. اس امام کے بیٹے یعنی ہمارے 5ویں امام ان کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا آپ کے شیعوں کو یہ خوف لگ رہا ہے, آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کی شیعوں کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام سے محروم ہو جائیں گے. امام کے شیعوں کو امام کے پاس لے کر آئے تھے اور شیعوں کا پیغام امام تک پہنچایا. یہ ان شیعوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنے امام سے محروم ہو جائیں گے, اتنی عبادتیں مت کیجیے کہ یہ کہہ رہے ہیں. امام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے فرمایا, امام پنجم سے فرمایا جاؤ جا کر میرے دادا علی کی عبادتوں کا صحیفہ تو لے کر آؤ. اور پھر یہی جملے لکھے بڑے بڑے علماء نے کہ وہ امام امیر المومنین کی عبادتوں کے صحیفے کے ورق کو الٹتا جا رہا تھا اور یہ کہتا جا rہا تھا کس میں جرأت ہے جو علی جیسی عبادت کر کے دے گا. صلوات پڑھیں حضرت محمد اب سنیے توجہ کا مطلب. توجہ کا کیا مطلب؟ توجہ نماز میں اتنا ہی حصہ قابل قبول ہے جتنا توجہ کے ساتھ. اچھا دیکھیے یہ بھی ایک الزام ہے فضائل پڑھنے والوں پر. ایسا آپ نماز روزے کے بارے میں تو بتاتے ہی نہیں ہیں, ابھی آپ نے فضائل سنے ہی کہا ہے. آئیے بیٹھیے, آپ واجبات کی بات کر رہے ہیں, ہم تو نوافل شب پر گفتگو کر رہے ہیں. آئیے نعرے حیدری کے ساتھ اور فضائل کے ساتھ ذکر نماز ہو رہا ہے, اس سے پہلے یہی نماز تو ہمیں چاہیے. تو نماز میں توجہ 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 کیسے ہوتی ہے توجہ؟ تو اب سنیے گا توجہ کا مطلب کیا ہے. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ حل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اس ذکر کے صدقے میں یہ بات آپ حضرات تک پہنچے گی. توجہ کسے کہتے ہیں؟ متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بہت تفصیل ہے, بہت زیادہ تفصیل ہے. میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا. دیکھیے یہ بھی بات میں اگر کوئی جاننا چاہ رہا ہے, اور بزرگ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں اپنے نوجوان برادران کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں 9 درس ہیں اسی موضوع پر, کنسنٹریشن ان نماز کے موضوع پر. نماز میں توجہ کیسے بہتر بنائی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی حقیر اس فقیر نے وہ مضامین جو آل محمد کے روایات میں بیان ہوئے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی. یہاں پر ہم خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کیے دے رہے ہیں تاکہ یہ مفہوم سمجھ میں آئے یہ جو رسول اللہ عمل انجام دے رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے, یہ ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہے, یہ ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہے. توجہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے وہاں جب ہم وہ درس لینا ہم نے شروع کیا تھا
تو اس وقت بھی ہم نے یہ ایک ایکسرسائز کروائی تھی، جتنے مومنین وہاں موجود تھے. اب ظاہر سی بات یہاں تو مجلس ہو رہی ہے، وہ کام نہیں کروایا جا سکتا، لیکن جتنے وہاں موجود تھے ہم نے اس وقت ان سب سے یہ کہا کہ آپ 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کیجئے اور سوائے اللہ کے کچھ اور مت سوچیے. گھڑی دیکھی، اب دیکھتے رہیے گا میری طرف، جتنے بیٹھے تھے آن ریکارڈ ہے، بات جو ہے وہ آن لائن محفوظ ہے. گھڑی دیکھی، ہم نے کہا 1 منٹ تک ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ سب آنکھ بند کیجئے، سوائے اللہ کے کچھ اور مت سوچیے. 1 منٹ تمام ہوا. ہم نے کہا بتائیے آپ میں سے سوائے اللہ کے کس نے جو ہے وہ سوائے اللہ کے کچھ نہیں سوچا؟ سب کوئی ہاتھ نہیں اٹھا پایا. ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے ہم نے کہا کیا سوچا آپ نے؟ کہ ہم نے سوچا اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. ہم نے کہا آپ تو اللہ کی رحمت کا تصور کر رہے تھے، اللہ کی نعمت کا تصور کر رہے تھے، اللہ کہاں ہے؟ آپ کو 1 منٹ تک ہم نے کہا تھا سوائے اللہ کے کچھ اور مت سوچئے گا. تو کہنے لگے صاحب یہ تو ہم بھی نہیں کر پائے. پھر تو ہم نے کہا کیوں؟ اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ اللہ کو سوچا ہی نہیں جا سکتا. جو ہماری سوچ میں آ جائے وہ اللہ کیا؟ آپ توجہ کر ہی رہے تھے ایسی جگہ پر جہاں توجہ ہو ہی نہیں سکتی. بس سنتے رہیے گا، یہ ساری کڑیاں ہیں جنہیں محفوظ کیجیے گا. آپ ایسی جگہ دماغ لگا رہے ہیں جہاں دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا. روایات میں ہمارے دعا، جب بھی خدا کی ذات تک بات پہنچ جائے تو اپنی زبانوں کو بند کر لو. وہ ہمارے وہم و گمان سے ماورا ہے. خبردار اللہ کی ذات میں تفکر مت کرنا، نہیں تو ملحد ہو جاؤ گے، نہیں تو زندیق ہو جاؤ گے. جب غور و فکر کرنا، اس کی نعمتوں پہ غور کرنا، اس کی رحمت پہ غور کرنا، اس کی قدرت پہ غور کرنا. تم اللہ کو سوچ ہی نہیں سکتے تو پھر کیسے توجہ کریں؟ توجہ لفظ بنا ہے، توجہ بہت توجہ لفظ بنا ہے. اس کے روٹ ورڈز دیکھیے، لفظ بنا ہے وجہ سے. سنتے رہیے گا، توجہ لفظ بنا ہے وجہ سے. وجہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ کہتے ہیں چہرے کو. آپ میری طرف متوجہ ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ کے چہرے میرے چہرے کی طرف ہیں. بندے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بندوں کے چہروں کے ذریعے، اور جب بندے خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کس کے ذریعے؟ دعائے ندبہ پڑھیے، کہا گیا آئینہ وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء. کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کسی کو سورہ کوثر سمجھ میں آ نہ سکا، کسی کو سورہ کوثر سمجھ میں آ نہ سکا تو کیسے ساقی کوثر سمجھ میں آ جائے؟ کسی کو سورہ کوثر سمجھ میں آ نہ سکا تو کیسے ساقی کوثر سمجھ میں آ جائے؟ خدا خدا نہ رہے گھر سمائے ذہنوں میں، خدا خدا نہ رہے گھر سمائے ذہنوں میں، علی علی نہ رہے گھر سمجھ میں آ جائے. دعائے ندبہ کا جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آئینہ وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء. کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ جس کے ذریعے اس کے اولیاء اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ یعنی خدا نے اپنی حجت کو اپنی توجہ قرار دیا ہے کہ ہماری حجت پہ توجہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہماری طرف. یہ کوئی نیا موضوع، کوئی نئی مفاہیم نہیں ہے. بھری ہوئی ہیں دعاؤں کی کتابیں، بھری ہوئی ہیں دعاؤں. میں کتنی دعائیں آپ کو سناؤں، بھری ہوئی ہیں. دیکھیے دعاؤں کی، جو نماز سے جن دعاؤں کا تعلق ہے ان کی 2 قسمیں. بعض دعائیں وہ ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں جنہیں تعقیبات کہا جاتا ہے، اور بعض دعائیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں
جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے توجہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے دعائے توجہ انسان پڑھے. دعائے توجہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ اس کی توجہ صحیح جگہ رہے نماز پڑھتے وقت, وہ ادھر ادھر نہ ہو. مفاتیح الجنان اٹھائیے, بہت ساری ایسی دعائیں جنہیں دعائے توجہ کہا گیا, جن میں سب میں تقریباً یہی مفہوم آپ کو ملے گا. اور ایک دعا جو خود مولا کائنات کی سکھائی ہوئی ہے, مفاتیح الجنان دیکھیے, ابھی دیکھ لیجیے, ہماری بات میں تصدیق ہو جائے گی. کیسے توجہ کریں, علی نے خود سکھایا کیسے توجہ کریں. دعائے توجہ کے جملے, اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد, خدایا میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں محمد اور آل محمد کے ذریعے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دعائے توجہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, اور مولا نے اس کی اتنے فضائل ہیں کہ اگر اس کا انسان عادی ہو جائے, ایک دعائے توجہ اور ایک تعقیبات میں اللہم اجعلنی مع محمد و آل محمد, خدایا میں آل محمد و آل محمد کے ساتھ رکھ. نماز سے پہلے کی بھی ایک دعا جو ان 14 سے منسوب ہے, اور نماز کے بعد کی بھی وہ دعا جو ان 14 سے منسوب ہے. خدایا اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين من أنت علي بمعرفتهم فاختمني بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإن السعادة واختم لي فإنك على كل شيء قدير. یہ وہ دعائے توجہ جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ غور کیجئے. کیا مطلب؟ صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے, پڑھ لینا توجہ کے ساتھ پڑھنا کمال ہے. اصول کافی میں مولا کائنات کا فرمان موجود, آگاہ ہو جا اس قرأت میں, اس پڑھ لینے میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفاہم نہ ہو, جس میں غور و فکر نہ. خدایا اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد, ان حضرات کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہو رہا. وأقدمهم بین یدی صلاتی, میں صرف ترجمہ کروں گا اور کچھ نہیں کہوں گا, باقی آپ سوچ لیجئے گا. جو آج بحثیں ہو رہی ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ دعا کا جملہ ہے. ہم کیا بحث کرتے ہو, مولا کیا سکھا رہے؟ اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد, میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں محمد و آل محمد کے ذریعے. وأقدمهم بین یدی صلاتی, اور میں انہیں اپنی نماز پر مقدم کرتا ہوں. دعا کا جملہ ہے. وأقدمهم بین یدی صلاتی, میں اپنی نماز پر انہیں مقدم کر رہا ہوں. اور یہی تو کام رسول اللہ کر رہے ہیں, یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اپنی نماز شب پر خانہ زہرا کو مقدم کر رہے ہیں. یہ منزل تعلیم پر ہے کہ توجہ کہاں ہونی چاہیے, کدھر جانی چاہیے. یہ حقیقت قبلہ کی طرف اشارہ. دیکھیے خود اس بات کا ذکر میں کتنے حوالے دوں آپ کو, کتنے حوالے دوں. یعنی عقلی نقلی یعنی روایات میں اور احادیث میں اور دعاؤں میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ دلیلیں. عقلی طور پر یعنی ہر اعتبار سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے. کعبہ بھی جو قبلہ بنا تو کیسے بنا, کیسے بنا؟ پوچھئے اس ذات سے جو قمر بنی ہاشم ہے, جو باب الحوائج ہے. جب خطیب ممبر سلونی کے بیٹے نے کعبے کی چھت کو ممبر بنا کے خطبہ دیا تو کیا کہا, کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, الحمد اس اللہ کی جس نے اس گھر کو. پھر مولا کی طرف, مولا صلوات پڑھتے آپ حضرات محمد و آل محمد. ہمارے بھائی مولانا عسکری صاحب قبلہ تشریف فرمائے. سنیے گا عزیزان گرامی, اللہم کیا کہا جا رہا, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے شرف بخشا. تو اثر کیا ہوا جب امیر المومنین کے قدم کعبے میں آئے؟ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ, علی کے قدم اس کعبے میں آئے تو وہ گھر جو کل تک صرف گھر تھا آج زمانے کا قبلہ ہو گیا ہے. شیخ جعفر کاشف الغطا, اب پوچھئے گا یہ میں نام جو لے رہا ہوں نا, آپ جا کر علماء اور مجتہدین سے پوچھئے گا یہ نام کیا ہے. ان کی کتاب جنت الماوا پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ مولا کائنات کو خدا نے کعبے میں کیوں جو ہے وہ کعبے میں کیوں بھیجا. تو وہ اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے جو ان کے جملے ہیں, میں صرف نقل قول کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا, حوالہ ہم نے دے دیا آپ کی خدمت میں. وہ کہتے ہیں علی کو خدا نے کعبے میں اس لیے بھیجا
کیونکہ تاکہ قبلے کا تعین ہو جائے. کیوں تعین ہو جائے؟ فرمایا انسان کی دو چیزیں انسان کے پاس، ایک اس کا ظاہر ہے جو کہ مٹی ہے یعنی تراب ہے، اور ایک اس کا باطن ہے جو اس کی روح ہے، جو اس کی حقیقت ہے. کہا ایک قبلہ ظاہر کا ہے اور ایک قبلہ باطن کا ہے. اللہ نے علی کے نور کو کعبے میں اس لیے اتارا تاکہ تعین ہو جائے کہ تراب کے لیے تراب قبلہ ہے اور روح کے لیے ابو تراب قبلہ ہے. ایک نام اور ایک حوالہ لے لیا، دوسرا نام اور دوسرا حوالہ بھی آپ حضرات سن لیجیے. اور پھر عرض کر رہا ہوں، میں صرف نقل قول کر رہا ہوں، جسے اعتراض کرنا ہو وہ یہ دعائیں، یہ روایات، یہ اذکار، اور پھر اتنے بڑے بڑے علماء کے نام ہیں، ان سے آپ جا کر آپ کہیے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی. تو اعتراض کرنا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اعتراض کرنا ہے تو پھر ان ہستیوں پر کیجیے. دوسرا نام میر داماد، جائیے جا کر فلسفیوں سے پوچھیے کہ اتنا بڑا نام ہے میر داماد کا. ابھی یہاں ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، میر داماد کے 4 مصرے سنیے جو انہوں نے اسی موضوع پر کہے. فرماتے ہیں 4 مصرے مولا کائنات کے مدح میں، میر داماد کے مصرے فرماتے قدر ولدت یا امام الشرف فی الکعبۃ واتخذتها کالصدف فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہها تجاہ النجف. اب دیکھیں سارے مفاہیم پہنچ چکے نا، حقیقت قبلہ، توجہ کرنا، یہ بات یہ مصرے سمجھ میں آ جائیں گے. کس منزل پہ جا کر یہ مصرے گئے ہیں. فرماتے کا در ولدت یا امام الشرف، اے شرف کے امام، اے شرف کے پیشوا اور امام، آپ کعبے میں ویسے ہی آئے کہ جیسے ایک در صدف میں آتا ہے. غور فرمائیے گا، آپ اے شرف کا در ولدت یا امام الشرف فی الکعبۃ واتخذتها کالصدف، آپ نے کعبے کو اپنا صدف بنا لیا، جیسے ایک در صدف میں رہتا ہے آپ نے کعبے کو اپنا صدف بنا دیا. اور پھر فرماتے فاستقبلت کیسے سنیں گے آپ، میں نہیں جانتا، فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہها تجاہ النجف. یہی تو وجہ ہے کہ زمانہ کعبے کا رخ کر کے اپنی نماز پڑھتا ہے، کعبہ نجف کا رخ کر کے اپنی نماز اب سمجھ میں آیا رسول اللہ اپنی نماز شب وہاں کیوں ادا کرتے تھے. یہ پورے پورے باب باندھے علماء نے. آیت اللہ جعفر رفیعی ان کی فارسی میں کتاب ہے سے بانو بہشتی، اس میں پورا باب ہے، پورا چیپٹر ہے، محل تہجد پیغمبر، رسول اللہ کی نماز کا مقام، نماز شب کی جگہ. اور پھر وہاں وہ یہ ساری روایت لے کر آئے کہ مثال کے طور پر حضرت شہزادی کا گھر ہے اور شہزادی کے گھر کے پاس وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ، جہاں قبلہ اور بی بی کا گھر ایک ہی رخ پر ہے، اور جہاں رسول اللہ اپنی نماز شب پڑھتے ہیں. فرماتے حضرت محمد حنفیہ امیر المومنین کے فرزند اس مقام پہ آ کے خدا سے راز و نیاز کیا کرتے تھے. کتنا متبرک مقام ہے. 9 امام اس مقام پر اپنی نماز ظہر ادا کیا کرتے تھے. غور فرمائیے گا. حضرت محمد حنفیہ سے کسی نے پوچھا اتنے بڑے بڑے مقامات ہیں اس شہر مدینہ میں، منبر رسول ہے، قبر رسول ہے، الروضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مسجد النبوی، سب آپ یہاں پر آ کر اپنی نماز آپ اس طریقے سے مناجات کرتے، راز و نیاز کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس جگہ سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ اپنی نماز شب پڑھا کرتے تھے. یعنی پیغمبر اسلام، اب سمجھ میں آئے گا کہ کیوں مقام محمود کا نماز شب کے ساتھ پیغمبر اسلام کی کیوں رسول اللہ اپنی نماز شب وہاں پڑھ رہے ہیں. مقام محمود کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا عرض کیا گیا اس سے قبل؟ مقام شفاعت،
مسند شفاعت ہے مقام محمود. صاحب مقام محمود بیت سیدہ کو قبلہ بنا کے اپنی نماز شب پڑھ رہا ہے. وہ نماز شب جس کا تعلق ہے مقام محمود سے, وہ مقام محمود جو ہے مسند شفاعت, یعنی سمجھایا جا رہا ہے امت کی شفاعت کس کے ذریعے ہونی ہے. اب میں وہ جملے نقل کر دوں جو میں نے کل گزشتہ شب بھی پڑھا, اور ہر سال میرے خیال شاید ہی کوئی ایام اعزاز جناب سیدہ کی کوئی برس گزرتا ہوگا کہ جب یہ روایت ہم نہیں پڑھتے ہوں گے, بارہا اسے پڑھا, دل تو چاہتا یہ ہے کہ ہر مجلس حضرت زہرا میں یہ روایت پڑھی جائے, اتنی پڑھی جائے کہ کوئی حضرت زہرا کے اختیار شفاعت پہ شک نہ کر پائے کہ امام پنجم نے جابر سے فرمایا ہے, جابر عرصہ محشر ہماری جدہ, عرصہ محشر سے ہماری جدہ اپنے چاہنے والوں کو یوں چن لیں گی جیسے کوئی پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا. اور فرمایا کہ یہ اس کثرت کے ساتھ شہزادی شفاعت کریں گی کہ جب در جنت پہ بیوی پہنچیں گی تو ٹھہر جائیں گی. خدا پوچھے گا فاطمہ کیوں رکی ہیں؟ خدایا میں تیرے نزدیک اپنا مقام, اب آج کے دن میں تیرے نزدیک اپنا مقام اور مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں. خدا کہے گا جائیے فاطمہ عرصہ محشر سے جس کو چاہیں اب اپنے ساتھ لیں اور جنت کی طرف بڑھیں. سیدہ روایت کے جملے, اپنے شیعوں کو, اپنے محبوں کو اپنے ساتھ لے کر در جنت کی طرف بڑھیں گے. جب وہ شیعہ حضرت زہرا کے شیعہ در جنت پہ پہنچیں گے تو وہ بھی رکیں گے, اور پھر خدا ان سے پوچھے گا آج کیوں رک رہے ہیں؟ تو پھر خدا سے وہ کہیں گے خدایا آج ہم بھی تیرے نزدیک, فاطمہ کے شیعہ کہیں گے, تیرے نزدیک اپنا مقام اور مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں. خدا کہے گا پھر لوٹیے, اور جس کسی نے فاطمہ کی محبت میں آپ کو کھانا کھلایا ہے, فاطمہ کی محبت میں آپ کو پانی پلایا ہے, فاطمہ کی محبت میں آپ کو لباس پہنایا ہے, اس کا ہاتھ تھامیے اور اپنے ساتھ لے کر اسے جنت میں جائیے. معصوم فرماتے اس کثرت کے ساتھ شہزادی شفاعت کریں گی کہ سوائے مشرک کے, سوائے کافر کے, سوائے ناسبی کے اور سوائے شکی کے ہر شخص کی شفاعت ہو جائے گی. مشرک کے, ناسبی کے, شکی کے. یہ کون سے شکی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے شک کرنے والی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وضو میں شک والی بات نہیں ہے. سلامات پڑھتے آپ جملہ سن لیجیے, پڑھ چکا. فضائل امیر المومنین, اور یہ شیخ مفید اپنی امالی میں نقل کر رہے ہیں کہ روز محشر ایک بندہ اٹھایا جائے گا قبر سے اس طریقے سے کہ اس کی گردن میں ایک توق ہوگا, اس میں 300 کانٹے ہوں گے, آگ کا توق ہوگا, آگ کے کانٹے ہوں گے, ہر کانٹے پر ایک شیطان ہوگا, اور جو ایسے بندے کے چہرے پہ تھوک رہا ہوگا. عرصہ محشر پہ لوگ اس کی طرف دیکھ کر کہیں گے کون ہے جس پر ایسا عذاب نازل ہو رہا ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے جو دنیا میں امیر المومنین کے فضائل میں شک کرتا تھا. وہ جملہ سن لیجیے جس کی بارہا فرمائش. دیکھیے یہ شک کیسے دور کیا جائے گا؟ یہ شک دور کیا جائے گا ذکر فضائل کے ذریعے. مسائل میں علماء تشریف فرمائے, مسائل میں اگر شکوک و شبہات پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مسائل ہیں, تفصیل ہے کہ جو ہے ان شکوک و شبہات کو کیسے دور کیا جائے گا. تو جب مسائل میں آنے والے شکوک کہ جو ہے اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے, تو اگر کسی کے عقیدے میں شکوک و شبہات آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ تو پھر یاد رکھیں اس کا حل ذکر فضائل جناب علی. اور یہی پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی, اپنی مجلسوں کو زینت دو. اب جو جملہ کہا تھا فرمائش ہے, ہم دہرائے دے رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. مجلسوں کا سلیبس ہے ذکر علی.
पैगंबर ने बता दिया मजलिसों का सिलेबस है जिक्र अली, मजलिसों का निसाब है जिक्र अली, मजलिसों का सिलेबस है जिक्र अली। कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना मसरूफ हुए कि असल सिलेबस को फरामोश कर दिया और वो ये भी भूल गए कि एग्जाम में सवाल सिलेबस ही से होगा। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन बड़ी नेमत के बारे में सवाल होगा। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, पैगंबर इस्लाम अपनी नमाज शब हमने अर्ज कर दिया। वही उसी किताब में आगे बढ़कर एक जुमला और नकल करते हैं। गुज़िश्ता शब हमने ये बात भी पेश की थी ज़हरा और सानिया ज़हरा के जिस उन्वान पर मजालिस हो रही हैं कि रसूलुल्लाह अपनी नमाज शब कहाँ पढ़ते थे, पता चल गया। सैयद शुहदा अपनी नमाज शब कहाँ पढ़ते थे, बस सुनिएगा, बस एक जुमला मंजिल फ़ज़ाइल पर सुन लीजिए इसको। मौला हुसैन अपनी नमाज शब कहाँ अदा करते थे, कहाँ पढ़ते थे? जो हज़रात करबला गए हैं वो ज़रा खैमगाह को तसव्वुर में लाएं, और जो नहीं है खुदा हम सबको करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार जाना नसीब फरमाए। और ये भी मैं कल तो नहीं अर्ज़ कर पाया था, अभी अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि ये जो मकामात का तय्युन है, बिलखुसूस खैमगाह के मकामात का, यह आरिफ इमाम ज़मान आलिम जलील सैयद इब्न ताऊस रहमहुल्लाह का कराया हुआ है। एक आलिम की, और ऐसा आलिम जो हक़ इमामत का आरिफ है, उसकी मौजूदगी में जो खैमागाह में आप जो आज मुख्तलिफ खैमे और मकामात देख रहे हैं, उनकी मौजूदगी में यह तय्युन हुआ है। तो अब सुनिए, वो वही अल्लामा जाफर रफ़ी नकल कर रहे हैं, रसूलुल्लाह अपनी नमाज शब कहाँ पढ़ रहे हैं? सामने खाने ज़हरा है और रसूलुल्लाह नमाज शब अदा कर रहे हैं। सैयद शुहदा अपनी नमाज शब कहाँ पढ़ रहे हैं? तो खैमगाह को तो सफर में लाएं। जब आप खैमों का शुमार करते हैं तो क्या कौन सा खैमा किस जगह पर है? मौला अब्बास के खैमे से गुजरते हुए, दीगर खैमों को अबूर करते हुए वो खैमा आता है आपके सामने जो मौला हुसैन की इबादतों का खैमा है, जहां मौला अपने मुस्तहबात अदा किया करते थे। उस खैमे की पुश्त पर एक खैमा है जो रूबा क़िबला है। उस खैमे की पुश्त पर एक क़िबला है जो रूबा क़िबला है। वो किसका खैमा है? वो सानिया ज़हरा सिद्दीक़ा सुग़रा हज़रत ज़ैनब कुबरा का खैमा है। अरे माँ के घर को क़िबला बनाकर उस रुख पर रसूलुल्लाह अपनी नमाज शब पढ़ रहे हैं, और हुसैन ज़ैनब के खैमे का रुख करके अपनी नमाज शब पढ़ रहे हैं। अब इस ज़ैनब को मैं सानिया ज़हरा ना कहूँ तो क्या कहूँ? यही तो वो बातें थी जिन बातों को देखकर अल्लामा इमाम खानी जैसे आलिम इल्म रिजाल ने अपनी किताब में लिखा, और इन्हीं मकामात की तरफ को देख कर लिखा जिस नहर में ज़ैनब सानिया ज़हरा, ज़ैनब सानिया ज़हरा, जिस अंदाज में खुदा ने ज़हरा का तारुफ कराया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानोगे लैलतुल क़द्र क्या है, फातिमा क्या है, उसी अंदाज में अल्लामा इमाम खानी ने अपनी रिजाल में ये जुमले लिखे हजरत ज़ैनब के बाब में कि ज़ैनब वमा ज़ैनब वमा अदराका मा जितनी फरमाइशें मुकम्मल हो सकती थी हमने कर दी, दामन वक्त में जितनी गुंजाइश थी। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, गुफ्तगू तमाम। ज़ैनब बाद नमाज शब तक आई है। दूसरा शब भी हमने ये बात अर्ज़ की थी, अभी यहाँ दोहरा रहे हैं। क्या क़यामत है कि वो बीबी जिसके खैमे का रुख करके मौला अपनी नमाज शब पढ़ रहे हैं। खुद सैयद शुहदा फरमा रहे, ऐसी मिसाल अहले इल्म बैठे हुए मुझे बताएं, ऐसी मिसाल कहाँ मिलती है? हमारे भाई तशरीफ फरमाएं, मेरी तायीद करेंगे, ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी कि तारीख़ इस्मत में किसी मासूम इमाम ने किसी बीबी से कहा या उख्ता ला तंसीनी फी नाफ़िलतिन, मेरी बहन नमाज शब में मुझे फरामोश ना करना। इमाम मासूम कह रहे हैं, भाई अपनी बहन से नहीं कह रहा, मौला हुसैन हज़रत ज़ैनब
کیا قیامت ہے عزیزوں کہ وہی زینب جس سے حسین نے کہا تھا کہ اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وہی زینب بعد کربلا بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے۔ زیادہ مصیبت کیا ہے اور کیا چاہیے؟ قیامت تک ہم اس بات پر روتے رہے ہیں تو حق ادا نہیں، وہ زینب بیٹھ کے نماز شب پڑھ۔ چوتھے امام جناب زینب کی نماز شب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرما رہے کہ میری پھوپھی اماں پشت ناقہ پہ نماز شب پڑھ رہی ہے۔ کیسا ناقہ، کیسا ناقہ! خدا شام کے راستے سازگار کرے، ہم جائیں بی بی کی زیارت کو جائیں اور بی بی کی بارگاہ میں سلام کریں ان الفاظ کے ذریعے، السلام علی من رکبت بعیرا بغیر، سلام ہو اس بی بی پر جسے بے کجاوا اونٹ پہ بٹھایا بازاروں میں جو زندانوں میں نماز شب پڑھ رہی ہے، بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قیامت ہے، قیامت وہ زینب جو زینت نماز شب ہے وہ بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے، اور قیامت ہے وہ فاطمہ جس کی تسبیح ہمارے مسلوں کی زینت ہے، وہ بعد رسول دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتا۔ ان نفوذ ملعون نے ایسا تازیانہ مارا ہے میری شہزادی کو۔ دیکھیے سنیے گا عزیزان گرامی، ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے ایک اولاد کے لیے، ایک اولاد کے لیے وہ اولاد، یہ بات ماہرین نفسیات کہتے ہیں اور یہ بات اس معاشرے میں دیکھی گئی ہے، خدا بہرحال ہمارے قوم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، لیکن دیکھا گیا اس معاشرے میں کہ اگر کسی بچے نے بچپن میں اپنی ماں پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ لیا ہو اور اس کی زندگی عام لوگوں کی زندگی کی طرح، شمر کے تازیانے تو زینب نے بعد میں کھائے ہیں، وہ تازیانہ جو زینب آخری وقت تک نہیں بھلا پائی وہ تازیانہ تھا کہ زینب نے بچپن میں اپنی کیسا تازیانہ تھا جو شہزادی کونین کو مارا گیا۔ مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، ایام عزائے جناب زہرا ہے، آپ کو شہزادی کونین کا ماتم کرنا ہے، بی بی سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرنا ہے، لیکن ذرا محسوس کیجئے گا کیسا تازیانہ تھا جو بی بی کو مارا گیا ہے، وہ کیسا تازیانہ، اور تصور کیجئے گا جب میں بیان کر رہا ہوں آپ کے تصور میں امیر المومنین کی غربت ہونی چاہیے، حسن اور حسین کی غربت ہونی چاہیے، زینب و ام کلثوم کی غربت ہونی چاہیے کہ علی کے سامنے یہ ہوا ہے، مجھے اور شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حسنین نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو شاید صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہ پاؤں، میں شاید نہ پڑھ پاؤں، شاید آپ نہ سن پائیں، لیکن خدا جانے انہوں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، زمانہ کہتا ہے، خود مولا میں کیسے اس کیفیت کو بیان کروں۔ نہج البلاغہ پڑھیے، امیر المومنین کا وہ درد ان کے خطبوں میں جھلکتا ہے کہ مولا کائنات کسی کے گلے میں اگر کوئی ہڈی پھنس جائے، یہ ایسا محاورہ اور ایسا استعارہ ہے جو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب سانس بھی نہیں لیا جا رہا، دم گھٹا جا رہا ہے، یہ استعارہ ہوتا ہے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ فاطمہ کے بعد علی نے یہ زندگی کیسے گزاری ہے، مولا نہج البلاغہ پڑھیے، فرماتے یوں لگتا ہے کہ جیسے گلے میں کوئی ہڈی پھنسی ہوئی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے علی کی گردن میں کچھ ابھی بھی موجود ہے، وہ اس رسی کا زخم ہے جو علی کو اس وقت گردن میں ڈالی گئی ہے جس وقت در سیدہ پہ جلایا گیا ہے اور وہ جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی پہ گرایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، زمانہ کہتا ہے 25 برس تک علی خاموش رہے، ہم نے یوں ہی کہہ دیا، آپ نے یوں سن لیا، کون علی خاموش رہے۔ قیامت ہے عزیزان گرامی، آسمان زمین پہ کیوں نہ گر گیا، علی خاموش رہے۔ علی کی خاموشی کو کون سمجھ سکتا ہے، وہ کیا درد تھا، وہ کیا کیفیت تھی، کچھ اندازہ لگانا ہے نا تو آخری علی کی خاموشی کو دیکھیے اور پہلے علی کی خاموشی کو سمجھیے۔ آخری علی اپنی خاموشی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا أَدْلُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اب میں صبح شام روؤں گا اور سب آنسوؤں سے نہیں روؤں گا۔ وَلَا بِكَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعَ دَمًّا، میری آنکھوں سے آنسو
بعد والی نے وہ زمانہ کیسے گزارا ہوگا جس علی نے یہ مظالم دیکھے, یہ مصائب دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے. عزیزان گرامی تازیانہ, کیسا تازیانہ, علی کی غربت کا اندازہ لگائیے, امیر المومنین کی غربت کا اندازہ لگائیے. علی کے سامنے تازیانہ مارا گیا, کیسا تازیانہ تھا, آخری وقت تک علی روتے رہے اس تازیانے کو یاد. مولا خود بیان فرماتے ہیں, مسجد میں تشریف فرماتے شیخ عباس قمی نے لکھا, قحط کا زمانہ تھا مدینے میں, جو وظیفہ لوگوں کو بیت المال سے ملتا تھا وہ نصف کر دیا گیا تھا, آدھا کر دیا گیا. اچانک مسجد میں قنفذ داخل ہوا, ملعون داخل. ابن عباس نے پوچھا مولا سے, امیر المومنین سب کے وظائف نصف ہو گئے, اس کے وظیفے میں کیوں کمی نہ آئی؟ مولا نے ایک مرتبہ دائیں بائیں جانب دیکھا, کوئی خیر تو نہیں ہے, یہ غربت علی ہے. کہ علی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, کہیں کوئی خیر تو نہیں ہے, اس سے بڑی غربت کیا ہے؟ اور پھر فرمایا جب دیکھ لیا کہ کوئی ایسا نہیں ہے, پھر فرمائیں گے اسے اس تازیانے کی جزا ملی ہے جو اس نے بنت رسول کے بعد مجلس تمام کر. عزیزان گرامی صرف ایک تازیانہ نہیں لگا تھا حضرت زہرا کو, وہ تمہیں مقاتل پڑھیے گا کیسے کیسے تازیانے, میں تفصیل جانچ کروں آپ کے بارے میں. دیکھیے عربی زبان میں ایک خاص طریقے کا تازیانہ ہوتا ہے جسے سوت کہتے, سین واو توئے. آپ لغت دیکھیے گا, لغت دیکھیے گا, ابھی آپ گوگل کیجئے گا اور یہ عربی لفظ ڈال کے دیکھیے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. عرب جب اپنے وحشی جانوروں کو قابو میں لانا چاہتے تھے, تو یہ تازیانہ استعمال. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جہاں یہ تازیانہ پڑتا تھا اس جگہ کی جلد اس تازیانے کے ساتھ آ جاتی تھی. صرف بازو میں تازیانہ نہیں ہوتا, جیسے وہ جملے یہی جملے مختل میں کہ وہ ملعون آیا, قنفذ کے ہاتھ میں کون سا تازیانہ تھا, وَأَخَذَ صُوتَهُ, وہی تازیانہ جو جانوروں کے پشت پہ, وحشی جانوروں کو قابو میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس ملعون نے وہ تازیانہ اس کے ہاتھوں سے لیا, پھر کیا کیا, وَضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهَا بِالسُّوطِ, سیدہ کی پشت پہ وہی تازیانہ مارا, سیدہ کی پشت پہ, سیدہ کی پشت پہ. میں نے کہا لیا, آپ نے سنیا, مجھے ایک بات بتائیے, یہاں جو ایام عزا میں جو پشت پہ ماتم کرتے ہیں وہ مجھے بتائے, جب پشت زخمی ہوتی ہے انسان بستر پہ جاتا ہے تو پشت کے بل لیٹ نہیں پاتا. خدا جانے اس واقعے کے بعد, واقعہ ہراق کے بعد سیدہ بستر پہ کیسے آرام کر, میں نہیں جانتا. وہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی, پشت اس طریقے سے پسلی ہے کہ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی, یہی جملے مقتل کے کہ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی, سیدہ شہید ہو گئی, تو ملائن اگلے دن آئے, علی نے ہمیں بتایا نہیں, فاطمہ کو دفن کر دیا. فاطمہ کو ہم قبر کھولیں گے, ہم سیدہ بے کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. جب یہ سننا آپ سنتے رہتے ہیں امیر المومنین بیت الشرف سے نکلے, لیکن اس سے پہلے علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بیت الشرف سے برآمد ہوئے اور ایک جملہ کا جسے مقتل نے محفوظ کیا. عقیل ان دونوں ملعونوں کی طرف دیکھ کر کہا, تم سیدہ کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہو, ارے تم نے کیا حال کیا تھا رسول کی بیٹی کا, رسول کی بیٹی اس حالت میں اس دنیا سے گئی ہے کہ آخری وقت پشت لہو لعاب تھی, وہ تازیانہ جو سیدہ کے پشت میں مارا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من عباده وانصاره وشيعته محبي لا اله الا الله. آپ حضرات سے گزارش ہے, مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. مرحومہ مغفورہ شگفتہ بنت فروخ حیدر صاحب